نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کا سلسلہ وار درس پاک شروع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم اماؤں کے پاس جاؤ۔ اور اللہ تعالی ہر قسم کی بلیات و آفات سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔ تو پہلے ہم ان آیات مقدسات کا ترجمہ کر لیں، کیونکہ احمد عیسیٰ کو ترجمہ کے لفظ سے نا بڑی چیڑ ہے۔ اسے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ ترجمہ جو کر رہے ہیں نا دوسرا قرآن بن گیا، اور آپ اتنا قابل ہے کہ حمزہ پہلے آگے نا الف لام میم، تو الف کا معنی کیا بن گیا؟ کیا یہ گرامر جو ہے نا محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے، جس طرح یہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہے نا، یہ گرامر بھی محمد کے فلٹر سے نکلتی ہے۔ وہ پیارے محبوب علیہ السلام جن کا نام محمد ہے، ان کی گرامر نے اس کے باپ کی قبر سے محمد جو ہے، اس کا باپ یعنی جس کا یہ ذکر کرتا ہے، جس کے فلٹر سے یہ نکلا ہے، اسی کے فلٹر سے یہ گرامر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو مانتا ہی نہیں نبی، آقا علیہ السلام کی مخالفت بھی ڈٹ کے کرتا ہے، اور پھر قرآن پاک کے حوالے بھی قرآن پاک سے دیتا ہے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت، اللہ کا قرآن ڈال دیتا ہے۔
اور اس کا ہے نا الصلاۃ قسط نمبر 7، اس میں چلے جانا پڑھتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، لفظ ہے وما یخدعون، وہاں بھی قرآن پاک نے اس کے منہ پہ چھتر مارا، وہاں پڑھتا ہے وما یخدعون، یخدعون، لاکھ لعنت نبی کے منہ پہ، ایسے جھوٹے نبی، مردود نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی نہیں، وہ تو عرب کا نبی ہے، تو تیرا نبی نہیں، تیرا قرآن ہی نہیں، قرآن بھی تو عربی میں ہے، تو مفہوم کیوں بتا کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، حضور کی حدیث کو مانتا نہیں، اور حضور کی حدیث کے دجال کا سارا کھاتا جو ہے حضور کی حدیث سے بیان کیا، دعوت الارض کو مانتا نہیں، وہ حضور کی حدیث سے بیان کیا، اور اس کے باپ کی قبر سے تو نہیں نا ہر چیز نکل آئی، وہ تو گرامر نکلتی ہے، ہر چیز کا معنی غلط، الف کا ہو گیا نا معنی کیا، اور لام اوپر سیدھی لائن جو کھینچی آ رہی ہے نا، تو یہ جاری رہنے کے لیے احکام اپنا اشارہ کرتی ہے، اور نیچے جو دائرہ ہے نا وہ اس کے باپ کی قبر سے نکل آیا ہے، آگے میم جو ہے نا وہ موجودگی کا اظہار کرتی ہے، موجودگی کا، تو بن گیا الف لام میم، الف لام میم، ڈانس کر کے بتاتا ہے الف لام میم، الف لام میم، جس طرح یہ کرتا ہے نا، اس کو جہل کہتے ہیں، کوئی الف اللہ کا الف جو ہے پہلے سب سے پہلے ہے، تو معنی کیا بن جائے گا، کیا بن کر لے، تو آگے لا الہ، لا الہ، اصل میں الف تو کا کے معنی ہے نا، آگے بن جائے گا لا الہ، لا الہ، کیا اللہ ہے کوئی، یعنی پہلا لفظ ہی غلط ہے، کیا اللہ ہے کوئی، یہ الف لام میم کر لیں، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جو کائنات کا طرف اشارہ یا وہ لام کے اوپر الف اشارہ کر رہا ہے، اور میم سے موجودگی، کائنات کی موجودگی، کیا پہلے کیا سوال آ گیا، کیا کائنات موجود ہے، تمہارا جب سوال تشنا رہ گیا، کون کہے گا ہے کہ نہیں ہے، اس طرح آگے اپنا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اپنا ترجمہ، نہ کوئی وہ کسی عربی کے گرامر سے تعلق رکھتا ہے نہ کچھ، ہاں ان کے دلوں پر فلٹر پڑے ہوئے، یہ ترجمہ اس نے کیونکہ خا کو توئے سے بدلا ہے نہیں، اس نے قرآن کو بدلا ہے مکمل، اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ بدلا جا سکتا ہے، یا قرآن پاک کے کوئی الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، جس طرح یہ جہل کرتا ہے، تو ایسے ہو گیا نا خاتمہ، تو فلٹر جہاں بھی خاتم آ گیا فلٹر ہو گیا، جس طرح یہ محمد کے فلٹر سے ہے نا، اس طرح خاتمہ کا معنی بھی جو ہے یخادعون، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ فلٹر لگا دیا، فلٹر سے تو چیز گزرتی ہے، صاف ہو کے پھر دل پہ جاتی ہے، اللہ نے فلٹر نہیں لگایا، احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے دل کو بند کر دیا ہے، وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن پاک کا کچھ نہیں بگڑے گا، خود انہی کا بگڑے گا، قرآن پاک کو اپنے لیے آئینہ بناؤ، تو تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا، تم بتاتے غلط ہو، جو تیرا سن کے وہ آئینہ نہیں، وہ تو قرآن پاک پڑھ کے تو دفن ہو جائے گا قبر میں، ویسے اس پر عذاب الہی آئے گا، آئینہ نہیں بنے گا، آئینہ ان کا بنے گا جو قرآن پاک کی اللہ نے گرامر اتاری، اس کے مطابق پڑھیں گے، تو اس کے مطابق ترجمہ کریں گے، تو مفہوم بیان نہیں کیا جا سکتا، ترجمہ بیان کرو تاکہ لوگوں کو صحیح مفہوم کا پتہ چلے، جو ترجمہ بدلتا ہے، جو الفاظ بدلتا ہے، وہ لعنتی ہے، آ کا معنی ہر جگہ کیا نہیں ہوگا، خاتمہ کا ترجمہ فلٹر جو کرتا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا ترجمہ نہیں ہے، وہ احمد عیسیٰ کی اپنے
وہ محمد کے جو فلٹر سے گرامر نکلی ہے نا، یا نذیر کی قبر سے گرامر نکلی، وہی گرامر ہے، اس کا ہمارا فلٹر کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، جہل اچاڑ سننے والے جنہوں نے اس کے اپنا حروف اپنا تہجی سنے ہیں، حروف تہجی سنے ہیں، ان کو اس پہ بڑا ناز ہے کہ بہت حروف تہجی بیان کیے، الف لام میم، الف لام میم ہو گیا۔ ناچنے سے الف لام میم کا ترجمہ یہ تو نہیں بنتا نا جو احمد عیسیٰ نے بتایا ہے۔ الف سے مراد اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدانیت والا رب، وحدانیت صرف اسی کی ہے، کبریائی صرف اسی کی ہے، یہ علم ہے، ان کا علم ہے، ان کے اپنا ماننے والوں کا علم ہے۔ احد ہو گیا نا، احد، تو پھر اللہ کو احد ثابت کرو، ہمیں ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بغیر ثابت کیے اللہ کو احد مانتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو محبوب اللہ ایک ہے، ہم تو احد مانتے ہیں اسے، ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت؟ ثابت کو وہ کرے کہ جن کو شک ہے، جو کائنات کو اللہ مانتے ہیں ان کو شک ہے، وہ ثابت کرے نہ کرے، ہم تو بغیر ثابت کیے۔ اور قل هو اللہ احد، اللہ کہہ دو محبوب اللہ ایک ہے، ہمارے محبوب نے، ہمارے نبی نے کہا اللہ ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، احد ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا، رب العالمین، خالق کل اشیاء، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، خالق السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین کو بنانے والا، پیدا فرمانے والا۔ ہاں، ما خلق السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین آسمان کے درمیان ہے اس کو پیدا کرنے والا، ہم اس کو خالق مانتے ہیں، کائنات کو خالق نہیں مانتے، کائنات کو رب نہیں مانتے، کائنات کو ہم اللہ نہیں مانتے۔ درمیان میں یہ ضمن میں باتیں کرنی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ احمد عیسیٰ قرآن بالکل غلط پڑھتا ہے، بالکل غلط ترجمہ بھی اس کا، یعنی مفہوم بھی غلط بیان کرتا ہے، اور ایسے پہ خدا کی لعنت ہے۔ جب رسول عربی کو پہلے مانتا نہیں تھا، وہ تو عرب والے کے لیے رسول ہے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں، تو اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کہ قرآن پاک سے، قرآن پاک بھی تو عرب والوں کا ہے نا، باپ اس کے باپ نذیر احمد کا تو نہیں نا، ہاں احمد اپنا نذیر احمد کا تو نہیں نا، یا محمد کے فلٹر سے تو نہیں نا نکلا، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم آقا علیہ السلام مانتے ہیں، ان کی زبان سے نکلا کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ ہاں، فلٹر ان کے دلوں پہ فلٹر کے رکھ دیا، ختم اللہ علیہ قلوبہم، ان کے دلوں پہ فلٹر فٹ کیے ہوئے، اللہ نے فٹ کیے ہوئے، فلٹر نہیں، اللہ نے ان کے دل ہی بند کر دیے ہیں، جس طرح احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے دل ہی بند ہو گئے ہیں۔ ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو بھی اللہ نے بند کر دیا، سماعت کو بھی بند کر دیا۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے کانوں پہ، آنکھوں پہ ان کے پردے پڑے ہیں، اندھے ہیں۔ احمد عیسیٰ جس طرح اندھا ہے غلط مطلب نکالتا ہے، اس پر لکھا ہوا یخدعون، پڑھا یخدعون، یخدعون، لاکھ لعنت ہے نبی پر جو اوپر پڑھ، دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، سیدھا سیدھا آسان سا لفظ ہے، وما یخدعون، دال کو زبر ہے، یہ پڑھا وما یخدعون۔ کہاں تک تم اپنے آپ اس نبی کو بچاؤ گے؟ چیزیں بدل بھی رہے ہو، لیکن پھر بھی جو غلطیاں نا، وہ جہالت تو ہے نا، جہل تو ہے اس میں، جہالت میں تو ہے، مطلب کوئی فرق، اپنا کوئی شک نہیں، تو نبی تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہمارا پکا پختہ، ہم نے کہا کہ آقا علیہ السلام کے بعد دنیا کائنات میں کوئی نبی نہیں، ولی غوث کتب ابدال ہوں گے۔ ملاٹوں کو بڑا برا پہلا کہتا ہے، حالانکہ ملاٹ اس کبھی اس کو گالی نہیں نکالی، جتنی دفعہ سنا ہے اسی کے منہ سے بھونک، بکواس، اور جگہ کتے کی طرح خود یہ بھونکتا ہے، علماء کرام کو کہتا ہے بھونکو بھونکو، کتے کی طرح بھونکو، حالانکہ کتے سے زیادہ بدتر یہ خود ہے، خود کتے سے زیادہ بدتر بھونکتا ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بالکل نہیں آتا، پتہ نہیں پہلے کے ماننے والے اس پہ لٹو کیوں ہو گئے، سمجھ نہیں آتی، قرآن پاک اس کا بالکل غلط پڑھتا ہے، اور ترجمہ بھی فلٹر ترجمہ ہی نہیں، پورے قرآن پاک میں فلٹر ترجمہ ہی نہیں،
پتہ نہیں الو کے پٹھوں حرام زادوں کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا قرآن پاک تو یہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ تو خود حرام زادہ ہے، محمد کے فلٹر سے ہے، اس کے اپنے باپ کے فلٹر سے ہی نہیں، تو جب وہ اپنے باپ کے فلٹر سے ہی نہیں تو اس کو قرآن پڑھنا کیا آئے گا، خے آئے گا، اسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ چلو پہلے پھر ترجمہ کر لے، بات پھر لمبی ہوگی کافی اور ترجمہ رہ نہ جائے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ ہی نے آسمانوں کو بنایا یا پیدا کیا، ان فی خلق السماوات والارض، اور زمین کو بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا، واختلاف اللیل، اور اختلاف ڈالا رات میں، والنہاری، اور دن میں، رات اور دن میں اختلاف ڈالا، لآیۃ لأولی الالباب، ضرور یہ نشانی ہیں عقل والوں کے لیے۔ آیات جمع ہے آیا مقدسہ کی، آیا ایک نشانی اور آیات بہت سی نشانی ہیں۔ آیات کا مطلب میں سمجھاؤں، رسول کا مطلب کیا نا، کسی مولوی کو آیا نہیں، رسول کا معنی کیا ہے، چپ، ہم کیوں چپ کیوں کریں؟ اللہ نے انہیں بھیجا رسول بنا کر، اپنا خاص نمائندہ بنا کر، اپنا خاص پیغمبر بنا کر، پیغمبر بنا کر، پیغام پہنچانے والا پیغمبر، اور تو مولویوں کو رسول کا ترجمہ نہیں آیا تو انہوں نے قرآن پاک کے اندر رسول کا ترجمہ اور نبی کا ترجمہ نہیں کیا۔ میں نے نبی کا ترجمہ پوچھا تو چپ، اور تیرے سے تو سارے قابل ہے، تیرے سامنے چپ کرنے والے بھی تیرے خریدے ہوں گے۔ رسول کا معنی کیا ہے، نبی کا معنی کیا، وہ چاول تیرے بھی پوچھتی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے۔ نبا سے نکلا لفظ، نبا کا معنی خبر دینے والا، نبی جو خبر دیتا ہے اللہ کی خبر دیتا ہے، آسمانوں کی خبر دیتا ہے، زمین کی پوشیدہ چیزوں کی خبر دیتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ اور تجھے اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو نے خبر کیا دینی؟ تو اپنے سے بے خبر ہے سچ، تجھے یہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ تو کس کے فلٹر سے پیدا ہوا ہے۔ تو محمد کا فلٹر نام کا لے رہا ہے، محمد کے فلٹر سے پیدا ہوا، یہ اپنی تحقیق کر کس کے فلٹر سے ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، ضرور، لا مانا ضرور، ضرور عقل والوں کے لیے نشانی ہیں۔ لا آ گیا نا تو اب تحقیق ہے، تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو۔ لقد آ گیا نا، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں سوچ دی ہے، سب کچھ دیا ہے، لیکن قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ عقل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، سوچ بھی ہے، بشار بھی ہے، لیکن قرآن پھر اوپر سے پڑھنا نہیں آتا۔ اس سے بڑا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی جاہل نبی بھی ہوا ہے، نبی تو خیر ہونا ہی نہیں رہتی تو جھوٹ بولتا ہے، ویسے کوئی جاہل نبی بھی ہوا ہے۔ انبیاء جو ہوئے ہیں ان کی چیز دی ہوئی تمام اپنی اپنی امتوں کے لیے مشعل راہ تھی، اس کی غلطی کسی نے نہیں پکڑی۔ ہاں جو بڑے سردار تھے وہ مخالفت کرتے آئے۔ شعیب علیہ السلام نے جب کہا نا کہ تم میری بات کو مانو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، آگے جب ان کے بڑوں نے، سرداروں نے سنا نا اور آگے سے کہا انہوں نے، قال الملأ الذین، قال الملأ الذین، کہا ان کے بڑوں نے، قال الملأ، اور جو تکبر والے تھے، قال الملأ الذین،
آپ اوپر سے دیکھ کر یہ لفظ پڑھ رہا ہے قال الملا الذین، لفظ مالا ہے، مالا. اب یہ پڑھ رہا ہے قال الملا الذین. کوئی شرم کر لو، تم دیکھ جاؤ یہ کتنا غلط قرآن پاک پڑھتا ہے. جس کو قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، تمہیں سوچ نہیں آتی بھی وہ یہ تو اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنا نہیں آتا. اور اپنے آپ کو چلائے نبی بنانے. یہ تو ولی بھی نہیں، بلکہ ولیوں کے کتے جیسا بھی نہیں. جتنا کوئی لوگوں کو کہے گا بھونکو بھونکا، ہم ایسے کہہ رہے ہیں یہ بھونکتا ہے، کتے سے بدتر بھونکتا ہے. کتا بھی نبی علیہ السلام کے عاشق ہوئے. میں نے وہ منگولوں کے کتے کی بات پہلے سنائی ہے. اسے خود نہیں آتا، دوسروں کو گالی دینی اس کے لیے آسان ہوتی ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا. یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر تو کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کرو. اور جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیاما وقعودا، کبھی وہ کھڑے ہو کے، کبھی بیٹھ کے. کبھی اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کبھی قیام میں کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. اور وعلی جنوبہم، جب لیٹ جاتے ہیں پہلو کے بل پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ ہیں مسلمان جن کا اللہ نے بار بار ذکر فرمایا. اے مومنو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں. یہ ہے مسلمانوں کا قرآن پاک. اس لیے تو احمد عیسیٰ چبڑ کو آتا ہی نہیں. انتہائی کو درجے کا جہل اور اچاٹ بے وقوف وہ احمد عیسیٰ ہے جس کو قرآن پاک نہیں آتا. اور قرآن پاک سے پھر الو پٹا حرام زادہ قرآن پاک سے حوالے دیتا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا. اور جب تو ہے عربیوں کے خلاف، نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو قرآن پاک سے تیرا کیا تعلق؟ قرآن پاک سے تیرا کیا تعلق؟ اور وہ بھی اتنے الو کے پٹھے آگے سے وہ قرآن پاک کی دلائل دیتا ہے. اسے تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، دلائل کیا دے گا؟ جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو دلیل کا کیا فائدہ؟ بلکہ دلائل نہیں رضائل دیتا ہے. وہ دلیل نہیں ذلیل کرتا ہے، تمہیں بھی اور خود بھی ذلیل ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ، اور غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی پیدائش میں. فی خلق السماوات والارض، فی خلق السماوات والارض، پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی پیدائش میں وہ فکر کرتے ہیں. یتفکرون فی السماوات، فی السماوات والارض، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور و فکر کرتے ہیں آسمان کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اب یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے، ہم سب کو رزق دینے والے، ہمارے پروردگار، ہمارے مالک. رب کا معنی مالک بھی ہے، رب العرش العظیم، رب عرش عظیم کو پیدا فرمانے والا، عرش عظیم کا مالک. اے ہمارے مالک، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ چیزیں بیکار پیدا نہیں فرمائیں، بیکار پیدا نہیں فرمائیں. یا نہ زمین بیکار ہے نہ آسمان بیکار ہے. اور یہ اتنی احمد عیسیٰ کے ذہن میں رچی کہ زمین اور آسمان کو ہی خدا مان لیا، کائنات کو ہی خدا مان لیا. وہ مسلمانوں کا قرآن رب جو ہے وہ تو اوپر پر چڑھا بیٹھا ہے.
تو جو اوپر چڑھا بیٹھا ہے یہ قرآن اسی کا ہے. احمد عیسیٰ کے رب والا قرآن ہی نہیں، کیونکہ احمد عیسیٰ کا رب تو ہے نا وہ جہل اچاڈے، اور احمد عیسیٰ بھی جہل اچاڈے. کوئی اس کے اندر عالم بھی ہیں. سبحانک، اے اللہ، اے ہمارے رب تو پاک ہے. فقنا عذاب النار، ہمیں محفوظ کر لے، ہمیں بچا لے. ہمیں فا کا معنی پس، از قافذر کی. حواریو، احمد عیسیٰ کے حواریو، میں نے یہ سوال کیا ہے آج تک، اس کا بھی کی جو قافذر کی کا معنی جو کیا جا رہا ہے بچا لے، بچا لے، بچا لے. یہ قافذر کی کا معنی ہے. قافذر کی نا آگے متکلم کی ضمیر ہے، ہم سب کو. اور قافذر کی کون سا صیغہ ہے؟ احمد عیسیٰ سے یہی پوچھو. یہ جو محمد کے فلٹر سے نکلا ہے نا، ہم تو محمد کے فلٹر سے نہیں نکلے، ہم تو محمد کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ اس نبی کے فلٹر سے نکلا نہ، ان کا تو فلٹر اللہ نے بند کر دیا نا، نکلا تو پتہ نہیں کس کے فلٹر سے ہے. ہو سکتا ہے جس کے فلٹر سے نکلا ہو، بات سچی کرتا ہو، اس کا نام محمد ہو، اس کا نام محمد ہو. لیکن جس کا یہ قرآن پاک ہے، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور علماء کرام کو اور تمام امت کو قرآن ملا، اور انہوں نے اس کی جزیات اور ورڈ قافذر کی، قافذر کی حروف تہجیہ، قافذر کی یہ کون سا صیغہ ہے؟ قافذر کی، فا کا معنی پس، قافذر کی یہ کون سا صیغہ ہے؟ اگر نون متکلم کیا اکٹھا لکھا ہے فاقینہ، اگر علیحدہ علیحدہ لکھے تب بھی اس کا معنی ہے. فا کا معنی پس، قافذر کی کا معنی بچا لے ہمیں، بچا لے ہمیں، ہمیں، ہم نون زبر رہنا، ہمیں بچا، پس بچا، پس بچا ہمیں، نون زبر رہنا کا معنی ہمیں. نون آنا ہے نا، نون عربی بھی ہو، نون جمع کا ہو، نون آ گیا نا، اس سے معنی ہم ہو گئے. یہ ہے علم، یہ ہے علم. لعنتی نبی، جھوٹے نبی، فراڈی نبی، جس کو قرآن آتا نہیں اس نے تو غلط ہی بتانا ہے. نون زبر نہ ہے نا، حروف مقطعات میں نون ہے نا، نون تو نون کا معنی ہم ہو گئے. ہر نون جہاں کہیں بھی آ گیا اس کا معنی ہم ہو گئے، ہم ہو گئے. یہ ہے علم، وہ علم جو محمد کے فلٹر سے نکلا، اور احمد عیسیٰ بھی محمد کے فلٹر سے نکلا. تو حرام زادوں کا علم تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. نون زبر نہ ہے نا، اس کا معنی مان گیا ہم ہو گئے. نون زبر نہ ہے نا، اس کا معنی ہم ہو گئے. جیسے یس آلونا، یس آلونا، نون زبر نہ آ گیا نا، اس سے مراد ہم سے مولٹے نہیں پوچھتے، اور مولوٹوں سے ہم سے وہ لوگ نہیں پوچھتے، مولوٹوں سے پوچھتے ہیں. تو اس ہمیں پتہ تو چل گیا نا کہ یس آلونا کا جو ہے وہ کس سے پوچھنا ہے؟ مولوٹوں سے پوچھنا ہے نا، جنہیں پتہ ہے اس کی توضیح کا، اس کی تشریح کا، اس کی اسلوب کا، اس کی گرامر کا. جس کو یہی نہیں پتہ اس جیل سے کون پوچھے؟ بلکہ ہاں لفظ سن کے بھی حیرانگی ہوتی ہے. دور پٹے منہ، فقینہ پس بچا لے ہمیں عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے. حواریوں سے یہ سوال پھر تشنا ہے. فا کا معنی پس، قافذر کی کا معنی بچا، اپنا بچا لے، بچا لے، اور نا کا معنی ہمیں. قافذر کی کون سا صیغہ ہے؟ احمد عیسیٰ کے حواریوں سے سوال ہے. اور پہلے 4-5 ماہ پہلے بھی میں نے سوال کیا، اس کا آج تک جواب نہیں ملا. میرے کسی ویڈیو کا جواب نہیں دیتے. اس کا محمد علی مرزا تو گرامر کو خوب جانتا ہے، اور چبڑا وہ تیرا کیا، وہ تیرے اپنا سوالات کا جواب دینا وہ توہین سمجھتا اپنی آپ. ہاں غامدی جو ہے نا، غامدی جو ہے وہ پڑھتا تو صحیح ہے، لیکن پڑھتا مجہول ہے، پڑھتا مجہول ہی ہے. وہ شاید ہو سکتا ہے تیرے دام فریم میں آ جائے. محمد علی مرزا تو تیرے سے 1000 درجہ گنا قابل ہے، گو مرزائیوں کی ہیلپ کر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے.
مرزائی ہر وقت ہر لمحہ مرتد ہیں، کافر ہیں، اور یہ پاکستان میں اقلیت میں اب شمار ہو گئے ہیں، وہ بھی ہماری حکومت کی اپنا مہربانی ہے، لیکن اس کو غلام احمد قادیانی کو بھی ہم نبی تسلیم نہیں کرتے، قطعاً نہیں۔ وہ بھی لعنتی جھوٹا مردود تھا، اس نے بھی کہا میں سب سے آخری نبی ہوں۔ اس کے بعد یہ احمد عیسیٰ آیا، کہے گا میں بھی 7 کے قریب ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ایسے لعنتی پتہ نہیں کتنے ابھی آنے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، ان کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہوگا، ان کے بعد نہ کوئی سمجھو غوث قطب ابدال ہونا، نہ ولی ہونا، وہی سب سے بڑے ولی ہوں گے، وہی سب سے بڑے غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پوری دنیا کو اسلام میں داخل کریں گے، عیسائیت کو بھی داخل کریں گے، یہودیت کو بھی داخل کریں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں امتی بن کے تبلیغ کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی امام ہوں گے، ان کے پیچھے وہ صلاۃ قائم کریں گے۔ صلاۃ، پتہ نہیں صلاۃ کا کیا ترجمہ کرتا ہے الو کا پٹا آرام زادہ۔ صلاۃ، اللہ نے صلاۃ قائم کرنے کا، صلاۃ کا معنی تو یہی ہے جو نبی علیہ السلام کر کے دکھایا، کیونکہ عربی کا قرآن ہے، یہ قرآن عربی کا ہے، محمد عربی کا ہے۔ جس طرح محمد عربی نے صلاۃ قائم کی ہے نا، تو وہ اسی طرح عرب والے کرتے ہیں، جس طرح عرب والے کرتے ہیں نا، اسی طرح ہم کرتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک پہ پڑھنے کا حکم دیا کہ عرب والے کے لہجوں پہ پڑھو، عرب والے لہجوں پہ پڑھو، اپنی منمانی نہ کرو۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے بے شک تو جس کو چاہتا ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جسے تو داخل کر دیتا ہے آگ